بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 25 ہے۔ اس کا عنوان ہے ضمائر منفصلہ مرفوعہ۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے، اور منفصلہ سے مراد فاصلے سے لکھی جانے والی، یعنی ان کو جو ہے ان ضمائر کو دوسرے الفاظ کے ساتھ فاصلے پہ لکھا جاتا ہے، ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ جملے میں اسم ظاہر کی تکرار سے بچنے کے لیے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے زید آیا، زید بیٹھا، زید نے بات کی، زید نے کھانا کھایا، پھر زید چلا گیا۔ اب یہ بار بار جو زید کی تکرار ہو رہی ہے یہ کچھ سننے میں اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے زید آیا، اب پہلی مرتبہ زید استعمال ہو گیا، پھر بعد میں جو ہے ضمائر استعمال ہوں گی۔ وہ بیٹھا، اس نے بات کی، اس نے کھانا کھایا، پھر وہ چلا گیا۔ تو اس طرح سے اس تکرار سے بچنے کے لیے ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے متعلق 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں بلکہ غائب ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یہاں ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اور تیسرا، ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو غائب سے متعلق اردو کے اندر جو ضمائر ہیں وہ اور اس، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حاضر سے تو یا تم یا آپ، مذکر مؤنث میں یہ ایک ہی جیسے ہیں، اور متکلم میں میں اور ہم۔ اردو میں یہ مذکر مؤنث کے لیے یہ ضمائر جو ہیں ایک ہی جیسے ہیں۔ عربی میں دیکھتے ہیں اب عربی میں کس طرح سے ہے۔ عربی میں مذکر غائب اور واحد کے لیے یعنی ایک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ لائن ہے، اس میں سارے مذکر غائب کے ہوں گے، دوسری لائن میں مؤنث غائب کے ہوں گے۔ اس طرح سے یہ مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوں گے، اور اس طرف جو ہے وہ تعداد بڑھتی جائے گی، یہ تثنیہ کے لیے، یہ جمع کے لیے۔ تو پہلا جو ہے وہ ہوا، اس کا مطلب ہے وہ۔ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے ہما، یعنی وہ دونوں، اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم، یعنی وہ سب۔ اب اردو میں یہاں غائب کے لیے، مؤنث کے لیے یہی ترجمہ ہوگا، یہاں میں نہیں لکھوں گا۔ عربی میں ہیا واحد کے لیے، ہما تثنیہ کے لیے، اور جمع ہنہ کے لیے۔ ترجمہ یہی ہوگا جو اوپر مذکر کا ہے۔ پھر حاضر کے لیے انتا، تو، انتما تم دونوں، اور انتم تم سب۔ اس طرح مؤنث حاضر کے لیے انتی، انتما، انتن۔ متکلم کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، انا یعنی میں، اور نحنو۔ تو اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ جو غائب کے جتنے بھی ہیں الفاظ، یہ ہوا سے شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اور حاضر کے جو ہے وہ ان سے شروع ہو رہے ہیں اور تا بھی ہے ان کے اندر، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ اور یہ دو الگ ہیں بالکل، انا اور نحنو۔ اچھا، انا جو ہے اس کو انا پڑھا جاتا ہے، یعنی کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اس طرح بولا جائے گا انا۔ اس کو تو ہم پڑھیں گے نا انا، تو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان کے خصوصیات اور استعمال دیکھتے ہیں۔ خاصیت یہ ہے کہ یہ معرفہ ہیں، مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں، اور مبنی ہے یعنی ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور منفصلہ یعنی دیر ملا کے نہیں لکھے جاتے۔
ان کا استعمال دیکھیں. یہ دیکھیں ہوا رجل صالح، اب یہ ضمیر ہے، یہ ہے مبتدا، یہ اس کی خبر ہے، نکرہ ہے، اور یہ صالح اس کی نعت ہے رجل کی. ہن نساء صالحات، ہن جو ہے یہ مبتدا ہے، نساء خبر نکرہ ہے، اور صالحات اس کی نعت ہے. وہ نیک آدمی، نیک مرد ہے، وہ نیک خواتین ہیں. ضمائر منصلہ کے ساتھ خبر اگر معرفہ لانی ہو، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر معرفہ لانی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر اسم علم خبر کے طور پہ آئے تو خبر معرفہ ہوگی. جیسے انا یوسف، یہ اسم علم ہے، اس میں انا جو ہے مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور یوسف جو ہے یہ خبر ہے اور معرفہ ہے. ترجمہ ہو جائے گا میں یوسف ہوں. اچھا، اگر ضمیر منفصل مبتدا اور خبر کے درمیان آئے تو خبر معرفہ ہوگی. مثال دیکھیں، المومنون هم المفلحون، یہ ضمیر منفصل ہے، یہ المومنون مبتدا ہے، المفلحون خبر ہے، ان کے درمیان میں آ گئی ہے تو یہ خبر معرفہ ہو گئی. اور متعلقہ ضمیر ہے یہ، یعنی یہ جمع ہے المومنون، تو یہ بھی جمع آئے گا. اگر یہاں المومن ہوتا تو ہوا آتا پھر یہاں پر اس کی مناسبت سے، یعنی جو مبتدا ہے اس کی مناسبت سے. یہ مبتدا مرفوع ہے، یہ ضمیر منفصل ہے ہم، اس کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں، اور المفلحون خبر معرفہ ہے. مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل آ جائے تو اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے. یہ جو ہی کا لفظ استعمال کیا اس سے تاکید پیدا ہو رہی ہے، اور معنی محدود ہوتے ہیں، جسے حصر کہتے ہیں. حصر مطلب حصار باندھ دینا، تو ایک چیز کو محدود کر دینا. اب فلاح پانے والے گروہ جو ہے وہ صرف مومن کا ہے، کوئی اور نہیں ہے. کافر یا مشرک وغیرہ وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. تو اس طرح سے اس کے معنی محدود کر دیے جاتے ہیں، جسے حصر کہتے ہیں. اچھا، قوسین یعنی بریکٹ میں دیے گئے اسما کے مطابق خالی جگہیں پر کریں. دیکھیں مسلمن، اب ہم کے ساتھ اس کو لانا ہے، تو یہاں یہ ہم چونکہ جمع کا ہے تو یہاں مسلمون آئے. ہننا مؤنث کا ہے، جمع کا ہے، تو یہاں مسلماتن آ جائے گا. انتم یہ بھی جمع کا ہے تو یہاں مسلمون آ جائے گا. اس طرح سے یہ دوسرے الفاظ ہیں. صالحن ہیا کے ساتھ آپ نے لانا ہے، انتی کے ساتھ لانا ہے، اور نحنو کے ساتھ لانا ہے. شاکرون ہے، ان کو ان الفاظ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. ظالمن کی پریکٹس کرنی ہے. صابرن، عالمن، معلمن، صادقن، جالسن، کاتبن، ان سب الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے. جب ان کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد آپ مکمل گردان کی پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.